سمجھتے ہیں، لیکن ان کو جب ان سے آپ پالیسی کے بارے میں بات کریں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دکھایا بھی تھا، میں نے ایک کولاج بنا کے لگایا تھا جس میں ماشاءاللہ آپ آئی کیو لیول چیک کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو بیرونی سازش پہ بہت روتی بھی پھرتی تھی خواتین، وہ کیا تھا؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں. تو عمران خان صاحب پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں، پہلے جملے میں ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. وہ ڈٹ کے جو بہادر کپتان کھڑا، اس کی بہادری بس اتنی ہے کہ اس نے کھیلنا ہے صرف اس کے ساتھ، اس کا نام نہیں لینا. پہلی بات. دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں، میٹنگ بلا لیں شاہ محمود قریشی کو اور فورن سیکٹری کو ضرور بلائیں تاکہ یہ جو ہے سیاسی نہ لگے، یہ ڈپلومیٹک ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل لیں گے اور منٹس میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا. اپنی مرضی کے منٹس بناؤں گا، اعظم خان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چلتی ہے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب اب پوچھا گیا کہ جی کہ آپ کے پاس لیٹر موجود ہے، انہوں نے کہا لیٹر موجود نہیں ہے، کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہاں سے لیا ہے؟ آہستہ سی آواز میں کہہ رہے ہیں یہیں سے لیا ہے، یہیں سے بنا ہے. تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات ایک مکمل جھوٹ ہے، صریحاً فراڈ ہے اور عادتاً چور ہے، اور یہ تینوں خصوصیات مل کے عمران خان بنتا ہے. اور اس کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو سادہ لو پاکستانی ہیں وہ اس کے چورن کو جو یہ بیچ رہا ہوتا ہے اس میں شاید آ بھی جاتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جو رو رہی تھیں عمران خان کو سازش پہ نکال دیا، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گئی سازش؟ بتائیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کے عمران خان کی زبانی سنا ہے آپ نے، اور ابھی یہ پارٹ 1 ہے، پتہ نہیں پارٹ 2 میں کیا آنا ہے. اور ابھی تو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہم تو کوئی نہ کوئی سیاسی گفتگو کرتے پائے جائیں گے. ہم تو جو ہماری آڈیو لیکس آئی ہیں کسی پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب بچے اس وقت سے. ابھی تو سیاسی گفتگو کی ایک لیک ہوئی ہے اور اللہ جانے آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. لیکن یہ جو بیرونی سازش کا ایک تماشا عمران خان صاحب نے کریٹ کیا، اس کے اوپر اعلیٰ عدالتوں نے کہا کوئی سازش نہیں تھی. ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 3 دفعہ کہا کہ سخت لینگویج تھی، مداخلت کہا جا سکتا ہے، سازش نہیں تھی، ڈیمارش کرنا چاہیے. اچھا ڈیمارش کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیمارش بھی میں نے ساری رات سوچا کہ نہیں کرتے، ڈر بڑا لگتا ہے ہمیں. یہ جب عالم ہو آپ کا اور آپ نے نشانہ پکڑا ہوا ہے مریم نواز، کہ وہ جو مریم نواز کے خلاف کچھ سونگو، کچھ لے کے آؤ کہ مریم نواز جو ہے وہ کس طرح امپلیکیٹ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ جو انقلاب ہے وہ جو چلا تھا، جو پہلے قومی انقلاب تھا، عمران خان صاحب نے عام آدمی کی زندگی میں انقلاب لانا تھا، پھر وہ اسلامی ٹچ لیتا لیتا اسلامی انقلاب ہوا، اور پھر وہ خط کے آنے پر جو ہے وہ بین الاقوامی انقلاب بن گیا. یہ انقلاب کی سٹیجز دیکھ لیجئے اور اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے. اور پھر محور دیکھیے اس انقلاب کا محور کون ہے. وہ جو پہلے خود کہہ رہے ہیں امریکہ کا نام نہیں ہم نے لینا، دوسری طرف بلا کے جو ہے وہ ان کو ملتا بھی ہے، ان کو کھانے بھی کھلاتا ہے، لیکن پاکستانی قوم کو کہتا ہے امریکہ کو گالیاں نکالو. اور ان کی یہ کرتوتیں آج پاکستانی حکومت کو کس کاسٹ پہ پڑ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف نے شرائط سخت کی پاکستان کی عوام کے لیے. قصور کس کا تھا؟ عمران خان. آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، قصور کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا. لیکن اب دیکھیں نا، جو بائیڈن ہماری پھپھی کے بیٹا تو ہے نہیں کہ وہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے مل سکتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ ترستے رہے ان کے فون کے لیے. فرق ہے شخصیت کا، فرق ہے خارجہ پالیسی کا، فرق ہے اس انداز کا. اور جو کل آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا بھی، جو ان کو لوگوں نے شکایتیں لگائیں کہ وہ مہاتما گاندھی بن کے جو آ کے بیٹھتے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور ایک وہ فلاسفر بننے کا ان کو بہت ہی کوئی ایکسٹراڈنری شوق ہے، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. 3rd ڈگری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پہلے تو سپورٹس کے اس کے بیس کے اوپر داخلہ لیا تھا آکسفورڈ میں، پھر جو ہے وہ 3rd ڈگری میں وہ پاس ہوئے تھے. لیکن ان کو بہت وہم ہے وہ سازشی ہو سکتے ہیں، وہ مکار ہو سکتا ہے، وہ چور ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ خور ہو سکتا ہے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا.
جو یو ٹرن لینے کو عبادت سمجھے. اب دیکھیے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو شام کو بیان آئے کہ لیڈر جو ہے وہ یو ٹرن لے سکتا ہے. میں نے یو ٹرن اس آڈیو کے بعد میں نے یو ٹرن لے لیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, عمران خان کی پالیٹکس کے اندر بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اور پھر آخری بات, جو ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اور آج انہوں نے وزیر جو خزانہ ہے اس کا اوتھ بھی لے لیا. لیکن مجھے یاد آیا جب میں اوتھ لیتا دیکھ رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب نے تو روکنا تھا ان کو, تو عارف الوی صاحب تو بہت حشاش بشاش ماشاءاللہ اچھی خوبصورت جو ہے وہ صبح میں انہوں نے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا بڑے ایک ڈیکورم کے ساتھ انہوں نے اوتھ لیا. تو عمران خان صاحب نے کیسے روکنا تھا ڈار صاحب کو؟ کوئی انہوں نے گڈی کے آگے لیٹ جانا تھا, کوئی انہوں نے گھر میں پھانسی لے لینی ہے, انہوں نے کرنا کیا ہے ایسا جیسے جس سے اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو وہ روک سکتے. اسحاق ڈار صاحب ملک میں واپس آ چکے ہیں. ان کے اوپر جو سیاسی کیس بنایا گیا تھا اس کو وہ فیس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ابھی ڈار صاحب کے قدم پڑنے سے پہلے شروع ہوئی تھی اور وہ آج بھی جاری ہیں, اور آج بھی ڈالر کی قیمت میں بھی کمی ہو رہی ہے, اور ہم پوری محنت کر رہے ہیں کہ جو بیڑا گرک عمران خان کر کے گیا ہے. ابھی تو دیکھیں نا ہماری آڈیوز پہ یہ کہتا ہے جواب دے, وہ یہ دیکھیں نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھے عمران خان سے کسی نے, جو ماشاءاللہ صحافی حضرات جاتے ہیں عمران خان کے انٹرویو کرنے, وہ کیوں نہیں پوچھتے وہ 5 کیرٹ انگوٹھی والا جو آڈیو ہے اس پہ جواب کیوں نہیں مانگتے عمران خان سے؟ کبھی آپ نے جواب سنا اس کا؟ شہباز شریف صاحب نے اپنا جواب دیا کیونکہ ان کے دل میں چور نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اپنا جواب دیتی ہیں کیونکہ ان کے دل میں چور نہیں ہے. عمران خان جواب کیوں نہیں دیتا؟ 5 کیرٹ انگوٹھی کا بھی نہیں دیتا. وہ جو خاتون غیر سیاسی ہیں وہ لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرا رہی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے, ارسلان بیٹے کے ساتھ, وہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ القادر یونیورسٹی کی 468 کنال کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ آٹا چینی چوری کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ جو فورن فنڈنگ آپ نے لی تھی, جو آپ یہودیوں اور بھارتیوں کے سر کے اوپر ہمارے سر پہ مسلط ہوئے, اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ, شوکت ترین نے آئی ایم ایف کی جو پیکج ہے, جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا, اس کو دوبارہ پہلے تو خود بیڑا گرک کر کے گئے, اس کے بعد اس کو دوبارہ روکنے کی ایک سازش کی. اس کی بھی ایک آڈیو آئی تھی, اس کے اندر جو ہے 2 وزرائے خزانہ سے, صوبائی وزرائے خزانہ سے وہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے خلاف لیٹر لکھو تاکہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروجیکٹ جو ہے پروگرام نہ ملے. اس کے اوپر کسی نے جواب لیا؟ اس کے اوپر کسی نے جواب دینے کی زحمت گوارا کی؟ ہم تو دیں گے الحمدللہ, اپنے ہر ایک ایکشن کے جواب دے بھی ہیں اور جواب دیں گے بھی. لیکن عمران خان سے جواب کون لے گا؟ میں مطالبہ کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ جو کمیٹی بنائی جائے جو اس کی تحقیقات کرے, اس کے اندر عمران خان کو بلایا جائے, چونکہ عمران خان نے ایک مجمع عام کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے نالج میں ہے کہ کتنے جو ہے وہ کون سی نئی آڈیو آ رہی ہے. وہ کسی اور کی آڈیو کا انتظار کر رہے تھے, اپنا پتہ نہیں لگا کہ اپنا سائفر اڑا کے رکھ دیا. سو وہ ایک تو عمران خان کو بلایا جائے, دوسرا فواد چودھری کو بھی اور اسد عمر کو بلایا جائے, جو اس کی بولیاں بتا رہے ہیں. ان کو کیسے پتا ہے کہاں بولیاں لگ رہی ہیں؟ ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ اور اگر یہ اتنے محب وطن پاکستانی ہیں تو ان کو ضرور تحقیقاتی کمیٹی کے اندر پیش ہونا چاہیے تاکہ یہ آ کر جواب دیں اور بتائیں کہ ان کا اس کھیل میں رول کیا ہے, اور کیا یہ کھیل انہی کا رچا ہوا نہیں ہے. لیکن میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ ہوا کسی کی نہیں. اگر آپ جو ہے وہ صرف مریم نواز صاحبہ کے ایک جو ہے وہ داماد کے ایک پلانٹ کے اوپر آپ کی جو ہے وہ آپ نے پورا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی, اس کا ہم نے جواب دے دیا. لیکن مجھے امید ہے عمران خان اتنی جرت کرے گا کہ اب خود چمچے کرچھے نہیں, خود باہر آئے گا اور آ کر جواب دے گا کہ پاکستان کو یہ سائفر نامی 2 نمبری کے پیچھے کیوں لگایا تھا, پاکستان کی قوم کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا, یہ پاکستان کے خلاف سازش کا نیریٹو کیوں بنایا جس سے پاکستان کو اپنے سفارتی طور پر تنہا کر دیا. یہ جرائم چھوٹے جرائم نہیں ہیں, عمران خان کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. میرے خیال ہے آج ہم سائفر پہ رہیں باجوہ صاحب تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے عمران خان بیچارہ چور دروازے ڈھونڈ رہا ہے دوبارہ اسمبلی میں آنے کے لیے. اب اس آڈیو لیک کے بعد تحقیقات کی ضرورت ہے. خود بتائیے مجھے, آپ ایک باشعور صحافی ہیں,
جب آپ وہ آڈیو کے اندر خود بتا رہا ہے کہ تاریخ بھی پہلے کی ڈال دو, ہاں یہ بھی امپورٹنٹ بات تھا کہ تاریخ جو ہے کہہ دیں گے کہ پہلے کی ڈال دی تھی جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی, کیونکہ اس کو انیکس کرنا تھا ایک سازش کے ساتھ. اب خود اعتراف جرم کے بعد کسی تحقیقات کی ضرورت ہے. عمران خان کو تھوکا ہوا چاٹنے کی عادت ہے, اور وہی اس نے 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی کیا تھا کہ ویسے اسمبلیوں سے استعفے دیے ہوئے تھے, لیکن علوی صاحب سمیت سارے جو ہے وہ لاجز میں بھی رہتے تھے اور گاڑیاں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے استعمال کرتے تھے, اور اس کے بعد آ کے اسمبلی میں بھی بیٹھ گئے تھے. تو وہ چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں. سائفر تو آج کے میں سمجھتی ہوں کہ اس آڈیو کے بعد, اور ابھی پارٹ 2 آنا ہے بائی دا وے, سنا ہے پارٹ 2 جو کہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد پارٹ 1 ہے, پارٹ 2 آنا ہے. تو اب سائفر تو دی اینڈ ہے, اور سائفر کے ساتھ عمران خان کی بیرونی سازش اور امریکہ سازش ڈرامہ بھی دی اینڈ ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ تحقیقات عمران خان کے دماغی توازن کی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے جو ہے وہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ عمران صاحب کس ایجنڈے پہ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. سفارتی جو ہے تعلقات خراب کر کے پاکستان کو تنہا کر کے عمران خان صاحب کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں. اب اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے, سائفر کی تحقیقات کی ضرورت نہیں. جی یہ سیکیورٹی جو لیب ہے وہ کیسے آیا, کہاں سے آیا, کون اس کے اوپر کرے گا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. نہیں ایسے نہیں ہے جج صاحب, کل بھی شہباز صاحب نے بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی, اور آج میٹنگ ہی پوری ٹوٹل اس ایک ایجنڈے پہ بلائی گئی ہے کہ جس کے اوپر تحقیقات بھی ہونی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان معاملات سے کیسے روکا جا سکتا ہے, بچا. دیکھیے مختلف چیزیں ہیں, اب یہ بگنگ ہے یا ہیکنگ ہے یا کیا چیز ہے, یہ تو ظاہر ہے جو کنسرن لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں, اور اس لیے اس کے اوپر پوری جو ہے کانسنٹریشن ہے گورنمنٹ کی. یہ پلیز ریسٹ ایشور کہ اس کے اوپر گورنمنٹ اس کو لائٹ نہیں لے رہی بالکل بھی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا اب سیاستدانوں کو اکٹھا نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو وہ سامنے آ رہی ہے, کبھی نون لیگ کی کبھی تحریک انصاف کی, تو یہ کون لوگ ہیں, ایک مرتبہ ان سے بیٹھیں, اگر تحقیقات میں نام آتے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ یہ تو سیاستدان کو بدنام کرنے کی ایک سازش نہیں ہے. دیکھیے بہت پری میچور سوال ہے آپ کا, ابھی تو پتہ چل جائے نا کون لوگ ہیں, کن کے ساتھ بیٹھنا ہے, پہلے مطلب لوگوں کا تعین کر لیں, اور پھر یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا, یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہوگا جو ریاست پاکستان لے گی. جی اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ظاہر عمران خان صاحب کی آرڈیو لیک ہونے کے بعد معاملہ پتہ چل گیا کہ سائفر میں کوئی جان نہیں تھی, لیکن اصل کوسچن تو یہ ہے کہ اس پر سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں, کیا کسی کو نہیں معلوم کہ یہ سارا فراڈ تھا. اور دوسرا آپ لاء اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اسحاق ڈار صاحب پر جھوٹے الزامات سے ہی, بہتان سے ہی ان پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا. جب کورٹ آف لاء آپ کو بلائے, کیا آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ کورٹ آف لاء کے ہی سامنے سرنڈر کر کے وہ واپس آئے ہیں, اور اس وقت آپ کو نہیں پتا کہ ایک ذہنی مریض جو ہے وہ وزیر اعظم تھا جو کہتا تھا میں دوائی نہیں دینے دوں گا, میں گھر کا کھانا نہیں کھانے دوں گا, میں اے سی اتار لوں گا, میں فلانا کر لوں گا. تو ایک ذہنی مریض کے ہاتھوں میں نہیں سمجھتی کہ ایک ذی شعور آدمی کو اپنے آپ کو قتل ہو دینے کی جو ہے وہ سازش کا وہ بننا چاہیے تھا. اور پاسپورٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت نے سب سے پہلے جو ہے وہ ضبط کیے تھے اور کینسل کر دیے تھے, میاں نواز شریف صاحب کا بھی اور ڈار صاحب کا بھی. تو پھر اب عمران خان صاحب کو اڑن کھٹولہ بھیج دیتے جس کے اوپر ڈار صاحب واپس آ سکتے تھے, پاسپورٹ کے بغیر تو نہیں آیا جا سکتا تھا. ماضی میں ایک آڈیو ٹیپ آئی تھی جس کی سب سے بڑی وکٹمز پاکستان پیپلز پارٹی بنی, جس میں جسٹس کیوم کی آڈیو ٹیپ تھی, آج کے جو وزیراعظم ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. وہ سب کو پتہ ہے جی, وہ بالکل آڈیو آنے کے بعد وہ کیس جو ہے وہ کیس خارج کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے قیوم صاحب بھی نوکری سے فارغ جو ہے وہ ہو گئے تھے. اور یہ دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک آڈیو 2 لوگوں کے بیچ میں کسی پالیسی کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں اور چیز ہے, لیکن پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اس کو اپنی سیاست کے مقصد کے لیے استعمال کرنا وہ بہت بڑی ہینیس چیز ہے. دیکھیے آپ میں ہم سیاسی مخالف پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اپنے سکور سیٹل کر لیں گے, بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک کے ساتھ محب وطن رہنا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں میرے ملک کی بات آئے وہاں پر مجھے کسی بھی قسم کی جو سیاسی وابستگی ہے اس سے بالا تاک ہو کے اپنے ملک کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا ہے. لیکن یہاں عمران خان کیا کر رہا ہے, اس کی بلا سے کہ ملک کے ساتھ جو نقصان ہوتا ہے ہو جائے, اس کو اپنی سیاست چمکانی ہے اور پوری قوم کو جھوٹ بولنا ہے. مجھے بتائیے آدمی 63
یہ جو پتہ نہیں صادق اور امین یہ جو بنا پھرتا ہے، جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، جو سر سے پاؤں تک ایک جھوٹ ہے، اس آدمی کو جو ہے وہ صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ بھی سمجھتی ہوں میں کہ ہمارے نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا تماچا ہے. اللہ کرے کبھی درست ہو جائے. کنٹینٹ مجھے یاد ہے جی، میں نے اس بات کر لی. ہم نے دیکھا کہ جب ان کا اعلان ہوتا ہے پاکستان آنے کا اور جب وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں تو اوپر مارکیٹ میں 11 روپے تک اس کا جو ریٹ گر جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایسا کیا جادو کیا ہے کہ اچانک سے ریٹ گر گیا، یا پی ٹی آئی کا نیریٹو مان لیں کہ وہ جو ڈالر مافیا کنٹرول ان کو کرتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں ریٹ گر جاتا ہے؟ ڈالر مافیا کو کنٹرول کرنا تو اچھی بات ہے، اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے تو ہم اس کو کمپلیمنٹ لیتے ہیں. دیکھیے ڈار صاحب ایک اولڈ از گولڈ ہوتا ہے، اور ڈار صاحب نے پرفارم کیا ہے بہت ٹف حالات میں بھی. اس سے بھی زیادہ ٹف حالات تھے جب پاکستان کے انہیں ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پاکستان کے خلاف سینکشنز لگ گئی تھیں. اس وقت بھی ڈار صاحب نے پرفارم کیا تھا اور پاکستان کو دوبارہ وہ ٹریک پہ لے کے آئے تھے. سو ان کے پاس، اور میں نے سنا بھی ہے، ان کا انٹرویو بھی دیکھا میں نے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک پورا وہ تیاری کر کے پورا روڈ میپ ساتھ لے کے آئے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے. اور پھر ڈار صاحب نے پچھلی دفعہ بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بینکوں کے اوپر جو ہنڈی حوالہ والے معاملات ہیں انہوں نے ڈالرز کی باہر سمگلنگ کو بہت افیکٹولی روکا تھا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اہم کمپوننٹ ہوگا ان کی اب کی پالیسی میں امید کرتی ہوں. اور اسی لیے جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ ڈار سے کانپتا ہے. ستر کروڑ کی زمین تھی جو 17 کروڑ میں دی باجی عظما کو. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں باجیوں کا ہی راج رہا ہے عمران خان کے دور میں. کبھی باجی علیمہ، تو کبھی باجی عظما، تو کبھی باجی گوگی، تو کبھی باجی پنکی. تو باجیوں کا راج رہا ہے. اور اب 13 کروڑ، بہت شکریہ. 70 کروڑ کی زمین تھی جو 13 کروڑ میں جو ہے وہ خریدی گئی. اور اب وہ جو باجیوں کا جو مشن ادھورا ہے وہ اب پرویز الہی صاحب پورا کر رہے ہیں. اور وہ جو زمینیں رہ گئی ہیں، دیکھیں جہاں یہ بڑا اتفاق نہیں ہے، جہاں زمینوں کی بات آئے گی نا وہاں عمران خان کا خاندان ضرور نکلے گا. آپ کو دیکھ لیجئے گا، کہیں زمین کی بات اٹھائیں عمران خان کا خاندان ضرور نکلے گا. اور یہی تو بات تھی، پنجاب کے صوبے نے 6 آئی جی بدلے صرف عمران خان کے بنوئی کو وہ زمین دلانے کے لیے جو اس کی زمین تھی ہی نہیں. سو اس سے آپ جو ہے وہ گورننس اور جو عمران خان صاحب کا زمینوں کے ساتھ ایک شوق ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. دیکھیے آج ہم نے سائفر پر رہنا تھا. دیکھیے میں نے گزارش کی تھی کہ آج ہم سائفر پر رہیں گے، لیکن پنجاب حکومت ہمارا حق ہے. 25 جولائی 2018 کی رات سے ہمارا حق ہے، جب ہماری 9 سیٹیں ان سے زیادہ تھیں. اور یہ حق ہمیں واپس کب لینا ہے اس کا فیصلہ آپ ہمیں کرنے دیں، مہربانی کریں. تھینک یو. لاہور میں مسلم لیگ نون کی نسبہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے لیکن نام نہیں لینا. منصوبے کے لاٹ 1 پر کام مکمل ہو چکا تو لاٹ 2 کے لیے اے ڈی بی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. ان کا کہنا تھا کہ اعظم خان خود کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کے منٹس میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا. عمران خان کی ذات مکمل جھوٹ ہے. عمران خان سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں.